بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 111، حصہ اول، قربانی کی حقیقت۔ اس مسئلے کی حقیقت اس وقت اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جب اس پر غور کیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا، اس سے اصل مقصود کیا تھا۔ قدیم زمانے میں بت پرست قومیں اپنے معبودوں، اپنی اولاد کو بھیڑ چڑھا دیا کرتی تھی۔ یہ رسم ہندوستان میں انگلش گورنمنٹ سے پہلے موجود تھی۔ مخالفین اسلام کا خیال ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی اسی قسم کا حکم تھا، لیکن یہ سخت غلطی ہے۔ اکابر صوفیہ نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو خواب دکھائے جاتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں، عینی اور تمثیلی۔ عینی میں بعینہ وہی چیز مقصود ہوتی ہے جو خواب میں نظر آتی ہے۔ تمثیلی میں تشبیہ اور تمثیل کے پرایا میں کسی مطلب کو پورا ادا کرنا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھایا گیا اس سے یہ مراد تھی کہ بیٹے کو کعبے کی خدمت کے لیے نظر چڑھا دے، یعنی وہ کسی اور شغل میں مصروف نہ ہو بلکہ کعبے کی خدمت کے لیے وقف کر دیے جائیں۔ تو رات میں جا بجا قربانی کا لفظ ان معنوں میں آیا ہے۔ نمبر 1، اس مقام پر مصنف کی یہ عبارت مزید تشریح کے محتاج ہے۔ مصنف نے جیسا کہ لکھا ہے کہ رویا دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک عینی جس کی صورت واقعہ بعینہ دکھائی جاتی ہے، اور دوسری تمثیلی جس میں صورت واقعہ کسی مثالی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس کو بہت سے علماء نے تسلیم کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ خواب کی دوسری قسم میں اصلی مقصود دیا کہ دوسری مثالی صورت ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے ماں باپ کو آفتاب و مہتاب اور بھائیوں کو ستاروں کی شکل میں دیکھنا، یا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کی قبا کو ایک بڑھیا کی شکل میں دیکھنا، اور احد میں مسلمان شہداء کو مذبوح گائیوں کے رنگ سے میں دیکھنا۔ محدث خطابی معلم النصر میں لکھتے ہیں، النسن میں لکھتے ہیں، فتح الباری جلد 13 صفحہ نمبر 402، بعض خواب تمثیلی ہوتے ہیں جس کو ایک مثالی صورت میں اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اس طریقے پر اس کی تعبیر کی جائے جس طریقے پر ایسے خواب کی تعبیر کی جاتی ہے، اور بعض خواب اس کے محتاج نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ مشاہدہ بن کر سامنے آتے ہیں۔ بقیہ حاشیہ اگلے سر۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 112، حصہ اول۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو عینی خیال کیا اور بعینہ اس کی تعمیل کرنی چاہیے۔ گویا خیال اجتہادی غلطی تھی جو انبیاء سے ہو سکتی ہے، گویا یہ غلطی قائم نہیں رہتی بلکہ خدا اس پر متنبہ کر دیتا ہے۔ اس بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس فعل سے روک دیے گئے، لیکن خدا نے ان کی حسن نیت کی قدر کی اور فرمایا، تو نے خواب کو سچا کیا، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ پچھلے صفحہ کا بقیہ حصہ۔ امام ابو بکر ابن العربی مالکی احکام القرآن میں اسی حقیقت کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس رویا کے ضمن میں یوں فرماتے ہیں کہ بعض رویا نام کی طرح ہوتے ہیں، یعنی عینی و تشریحی، جو بالکل لفظاً واقعہ کے عین مطابق ہوتے ہیں، اور بعض مثل کنیتوں کی طرح ہوتے ہیں
یعنی کسی مناسبت معنوی کے سبب سے وہ کسی دوسرے ہم شکل واقعہ کی صورت میں دکھائے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خواب اسی قسم کا تھا۔ احکام القرآن جلد 2 صفحہ 196 مصر۔ مصنف سیرت نے اس مقام پر ان میں بعض علماء کی تقلید کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خواب کی تمثیلی کہا ہے، اور اسی بنا پر ان کو یہ کہنے کی ضرورت ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس خواب کو جو تمثیلی تھا اپنی خطائے اجتہادی سے عینی و حقیقی سمجھے اور اس کی بعینہ تعمیل پر آمادہ ہو گئے، لیکن عین وقت پر ان کو وحی الہی نے ان کی اس اجتہادی خطا پر متنبہ کر دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بعینہ قربانی سے روک کر ان کی جگہ جانور کی قربانی پیش کی۔ ہچمند ان جامعہ کا ذوق ہچمندان جامعہ کا ذوق اس مقام پر اس واقعہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجتہادی غلطی ماننے سے ابا کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو محبت الہی سے سرشار تھے خطائے اجتہادی سے نہیں بلکہ غلبہ شوق عطا و محبت میں اس حکم الہی کی تعمیل اپنی طرف سے بالکل بعینہ و بالفلزہ کرنے آمادہ ہو گئے، تاکہ اس ابتلا میں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پورے اترے اور اپنی طرف سے بیٹے کی جان کی قربانی کی جگہ اس کی خدمت توحید و تولید کعبہ کے لیے وقف کرنے کی تعویل کا سہارا لے کر نفس مطابعت کی شبہ اور دھوکے سے بھی پاک رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ خود اس حقیقت کو اپنے لفظوں میں واضح فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی، آواز آئی۔ صفات، سورت صفات آیت نمبر 3۔ ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، اور ہم نے ایک بڑا ذبح اس کے عوض میں دیا۔ ہم نے ایک بڑا ذبیح اس کے عوض میں دیا، اور امت پر یہ قربانی اس تمثیلی رنگ میں واجب ٹھہرائی گئی، یعنی جسمانی اطاعت و قربانی کی تمثیل جانور کی قربانی کی شکل میں۔ یہ تشریح ان بعض علماء کی مطابقت میں ہے جو بعض دینی و علمی اسباب کی بنا پر اس کو رویائے تمثیلی سمجھتے ہیں، ورنہ جمہور علماء اس رویا کو عینی ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن عین اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر عمل کر کے حضرت اپنی طرف سے فرزند کے ذبح کی پوری اور عزیمت کر کے اپنا کام کو پورا کر چکے تھے، اور تعمیل حکم میں ایک لمحہ کی بھی دیر نہیں رہی تھی کہ وحی الہی نے آواز دی، اے ابراہیم تم نے اپنا کام پورا کر دیا اور اپنا خواب کو سچا کر دکھایا، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، اب اس کی جگہ ملت ابراہیم کی یہ سنت عظیم جانور کی قربانی کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ ظاہر ہے کہ بہرحد صورت یہ جانور کی قربانی، جیسا کہ بعض ائمہ محققین نے لکھا کہ نفس کی قربانی کے تمثیل ہے، اور اس قربانی کا گوشت اس روز عید میں قربانی کندہ کے لیے برکت، احباب کے لیے تحفہ اور فقراء کے لیے سامان دعوت بنا۔ مزید تفصیل کے لیے مؤرخ ذی الحج 1355 ہجری مضمون ذبیح العظیم اور مؤرخ الصفر 1365 ہجری کے سزارات ملاحظہ ہوں۔
سین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 113 حصہ اول۔ بہرحال یہاں اس تفصیل سے مقصود یہ ہے کہ قربانی سے مقصود خدمت کے کعبہ کے لیے نظر چڑھنا تھا۔ نظر چڑھانے کے لیے شریعت سابقہ میں جو لفظ مستعمل تھا وہ خدا کے سامنے تھا۔ تو رات میں یہ محاورہ نہایت کثرت سے آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حق میں خدا سے جو دعا کی وہ ان لفظوں میں تھی۔ تورات تکوین 17 آیت 18، کاش اسماعیل تیرے سامنے زندگی کرتا۔ اسی خواہش کے مطابق ان کو خواب میں تمثیل پیریا میں حکم دیا گیا کہ وہ بیٹے کی قربانی کرے۔ یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کا نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔